الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفیں، عبادتیں، ریاضتیں، ہر قسم کی تمجید، بزرگی، حمد اور ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لیے خاص ہے، جو اللہ اس پوری کائنات کا خالق ہے، جس نے اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا، جو عزتیں ذلتیں دینے والا ہے، تاج و تخت دینے والا اور دے کر کے چھین لینے والا، پابند سلاسل انسانوں کو تختوں پہ بٹھانے والا ہے، تمام قسم کی قدرتیں اور تمام قسم کی طاقتیں اسی ایک رب قدوس کے ہاتھ میں ہیں، جو رب میری اور آپ کی موت اور زندگی کا مالک ہے۔ وہ چاہے کسی تونگر کو غریب بنا دے، اس کا من چاہے کسی غریب کو تونگر کر دے، وہ چاہے زمین کی پستیوں سے اٹھا کر کے اوج ثریا سے بھی اونچے مقام تک لے جائے،
اور اگر وہ چاہے تو انسان کو کائنات کی بلندیوں سے گرا کر کے زمین کی پستیوں تک گرا دے۔ لہٰذا اسی کی ہر قسم کی تعریف بھی کرنی چاہیے اور اسی کی عبادت جو ہے کرنی چاہیے، اور اسی کی ثناء اور تمجید اور بزرگی بھی بیان کرنی چاہیے، جو تمام طاقتوں کا مالک ہے، احکم الحاکمین ہے، بے شمار انگن درود اور سلام ہو اس پیارے اور محبوب نبی پر جو امام الانبیاء والاتقیاء ہے، جو ختم الرسل ہے، جو پوری بنی نوع انسانیت کے لیے ہادی و رہبر ہے، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، محسن انسانیت اور نبی رحمت ہے، جو امام الہدی والتقیٰ، خاتم النبیین والمرسلین ہے، جس کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک آیہ مبارکہ جو ہے وہ تلاوت کی ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع انسانیت پر بالعموم اور مومنوں پر بالخصوص جو احسان عظیم جو ہے وہ فرمایا ہے اور کیا ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ان کے لخت جگر جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا کا میں نے پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر اپنی ناقص العلمی کی بنیاد پر اللہ کی توفیق اور مدد سے میں نے کچھ معروضات آپ حضرات کے گوش گزار کی تھی۔ اس یقین اور امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جن کو شرف قبولیت عطا فرمایا، اور جس دعا کے اندر جناب اسماعیل شامل تھے، دعا مانگنے کے تقریباً 2500 اور چند سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کا پھل اور اس کا نتیجہ اور اس کا تحفہ اور اس کا گفٹ اور اس کا ثمر عطا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد عربی کی صورت میں، کہ جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے اللہ، ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیج دے جو ان کو تو جو کتاب ان کو عطا فرمائے گا قرآن کی صورت میں اس کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے گا، اور ان کو کتاب و سنہ کے علوم سے فیضیاب فرمائے۔ یہ جو لوگ شرک اور شرک کے ظلم کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، شرک کی غلاظتوں کے اندر جو ڈوبے ہوئے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کرے، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پہ بھی، اور ان کو حکمت اور دانائی کی باتیں بھی بتائے، قرآن کی تفسیر اپنے عمل سے کر کے بھی بتائے، اپنے قول سے بھی فرمائے اور اپنے حدیث تقریر سے بھی فرمائے۔
لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اور خلیل نبی جناب ابراہیم کی دعا کو اللہ نے اس کا نتیجہ اور اس کا ثمر دکھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں بھیجا اور مبعوث فرمایا۔ 53 سال کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ولادت کے بعد کہاں پہ گزاری؟ مکہ میں گزاری۔ 40 سال اعلان نبوت سے پہلے، 13 سال اعلان نبوت کے بعد، اور پھر جب آپ مدینۃ الرسول وادی بطحاء میں یثرب میں تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری سے یثرب کا نام مدینۃ الرسول جو ہے پڑ گیا۔ ابھی 2 ہی سال گزرے تھے، اور تیسرے سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عمر کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے قدم رکھا تھا۔ مکے کے اندر کفار سے سامنا تھا، لیکن جب مدینے میں آئے، پیچھے کفار کو چھوڑ کے آئے تھے، وہ بھی ایک بہت بڑے جم غفیر کی صورت میں۔ یہ جو چھوٹی سی سلطنت، یہ چھوٹی سی حکومت، یہ مدینہ کی ریاست جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے اور محبوب نبی کے لیے بنائی تھی، تاکہ میرا پیارا محبوب وہاں پہ جائے، اپنے پیارے ساتھیوں کا عقیدہ مضبوط کرنے کے بعد اب قوانین، اصول و ضوابط اور زندگی بسر کرنے کے جو معاملات میں نے دینے ہیں وہاں پہ جا کے عملی جامہ پہنا کر کے کائنات ہوتا ہے کہ رسول کے آنے کا مقصد یہ ہے۔ ابھی تیسرا ہی سال تھا، وہاں پہ جہاں آپ کے ساتھ سچے اور مخلص مسلمان بھی تھے، سچے اور مخلص آپ کو ویلکم کرنے والے، خوش آمدید کہنے والے، اہلاً و سہلاً مرحبا کہنے والے بھی تھے، لیکن ایک گروہ ایسا تھا کہ وہ گروہ مدینے کے اندر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گروہ سے سابقہ پڑا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر حرکت و حرکات و سکنات کو شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھتا تھا۔ بدر میں تو کلی نہ کھلی، آپ خوب جانتے ہیں جنہوں نے مدینہ رسول کی زیارت کی ہے یا وہاں پہ تشریف لے گئے۔ احد بالکل قریب ہے۔ جب پتہ چلا مدینے میں کہ مکے کے کافر جو ہیں مسلمانوں سے بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دفاع کے لیے کر سکے، اپنے ساتھیوں سمیت کائنات کا سالار اعظم، کائنات کے تمام جرنیل جس کی جوتیوں پہ قربان کیے جا سکتے ہیں، خود ہی سیادت کرتے ہوئے، قیادت کرتے ہوئے اپنے گھر سے نکلا، اپنے ساتھیوں کو لے کے نکلا۔ اور جب ابھی تھوڑا سا دور ہی گئے تھے، میں نے جن لوگوں کی طرف اشارہ کیا ہے ان لوگوں کو رئیس اعظم عبداللہ ابن ابی بن سلول جو ہے وہ آگے بڑھنے سے قاصر تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہم نے تو مدینہ کے اندر رہ کر کے دفاع کرنے کی ٹھانی تھی، ہم نے باہر نہیں کرنا تھا۔ 300 اپنے منافق ساتھیوں کو لے کر کے واپس مدینے میں چلا گیا۔ وہ وقت بھی مدینے کی سرزمین نے دیکھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انصاف پر لوگوں نے انگلیاں اٹھائیں، وہ وقت بھی مدینے کی فضاؤں نے دیکھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو شکوک و شبہات کی نظروں سے ان منافقین نے دیکھنا شروع کیا اور ان کے بارے میں نہ جانے کس کس انداز سے لب کشائی کرنے کی کوشش کی، اور جو ابھی نئے نئے مسلمان تھے ان کے پائے استقلال کے اندر لغزش پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔
اللہ کریم نے امت محمد پہ ترس کھاتے ہوئے اور بالخصوص اس وقت جو لوگ مسلم تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے اور سچے ساتھی تھے، ان کی طرف دیکھتے ہوئے، ان کے قلوب و ذہان کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اے کائنات کے انسانوں، اے کائنات میں بسنے والے فرد و بشر، میں تم تمام کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں۔ اور جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی، وہ جو دعا جو میں نے جس کو کیا تھا کہ 2500 اور چند سالوں کے بعد، 2510 یا کم و بیش 2-4 آگے پیچھے کر لیں، اتنے سالوں کے بعد جو ہے دعائے خلیل جو ہے اس کا ثمر ظاہر ہوا۔ اللہ نے کائنات کو دکھایا کہ میرے پیارے خلیل کی دعا کا یہ ثمر ہے محمد عربی کی صورت میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 56 سال کا پہنچی تو اللہ کریم نے مومنین پر، امت محمد کو یہ بتایا کہ میرا پیارا نبی جو تم میں آیا ہے یہ میں اللہ کا تم پر احسان عظیم ہے۔ اور اس وقت جو نو مسلم تھے اور منافقین کی باتیں سن کر کے جن کے پائے استقلال کے اندر کبھی وہ سوچتے تھے کہ ادھر جائیں کہ ادھر جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ میرے پیارے نبی کے انصاف پر انگلیاں اٹھانے والے، میرے پیارے نبی کے مال غنیمت میں فیصلے کرنے والے، فیصلے کرنے پر شکوک و شبہات کرنے والوں، تم بھی سن لو۔ اے میرے پیارے نبی کے نو نہالوں ساتھیوں، نوخیز مسلمانوں، تم بھی سن لو، پکے ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ، میرا پیارا نبی محمد عربی تم میں میری طرف سے احسان عظیم ہے۔ لقد من اللہ، یہ پکی بات ہے، یہ یقینی بات ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے کہ بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا، اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ کیا احسان فرمایا؟ کہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ جب اللہ نے ان میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے تھا، انہی میں سے ہے۔ کن میں سے؟ آپ بیٹے کس کے ہیں؟ عبداللہ کے۔ آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ آمنہ۔ آپ کے دادا محترم کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب۔ اصل میں ان کا نام شیبہ ہے۔ اور آپ کے جد امجد کا نام کیا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ میں اپنے باپ کی دعا کا ثمر ہوں، جناب ابراہیم۔ جناب ابراہیم آپ کے بیٹے تھے یا کہ نہیں تھے؟ بھائی آپ کے بیٹے تھے۔ اللہ نے بلوغت سے پہلے دنیا سے اٹھا لیا، اس میں کیا حکمت تھی؟ کبھی تفاسیر پڑھ کے دیکھیے، کتب تفاسیر کا مطالعہ کر کے دیکھیں۔ عبداللہ ابن عباس کو پڑھیں، ابی بن کعب قاری قرآن کو پڑھیں، قاری قرآن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا قاری، اس کو پڑھیں کہ اس میں حکمت کیا تھی۔ آپ کے بچوں کا بچپن سے ہی اللہ کی طرف اٹھا لیا جانا اور ان کو دنیا سے رخصت ہو جانا اور ان کو موت آ جانا، اس بات کی دلیل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا تھا آج کے حالات کے بارے میں اللہ کو پتہ تھا، قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا یہ سارا اللہ کے علم میں تھا، تاکہ میرے پیارے نبی کے چلے جانے کے بعد اگر میرا پیارا نبی کہہ بھی گیا کہ میں آخری نبی ہوں، لوگ پھر بھی نہیں مانیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ہے نا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک طبقہ ہے جو نہیں مانتا، مانتا ہے نہیں مانتا، ایک طبقہ ہے جو نہیں مانتا، باوجود اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا میرا نبی آخری نبی ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ ایک طبقہ پھر بھی نہیں مانتا، اور اکثر مسلمان عملی طور پہ بھی نہیں مانتے، باوجود اس کے کہ آپ کو آخری نبی تسلیم کر لیا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں مانتے عملی طور پر۔ آپ سے محبت بھی ہے، آپ سے عقیدت بھی ہے، آپ کی محبت پہ جان دے دیں گے،
آپ سے اتنی عقیدت جو ہے اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کر کے اپنی جان آپ کی عصمت اور ناموس اور آپ کی عزت اور توقیر پہ نچھاور کر دیں گے، قربان کر دیں گے. لیکن جب آپ کے قول اور آپ کے فرمان اور آپ کے عمل کی طرح کوئی عمل کرنے کی باری ہے کہ اندر یار گل لگے اسی چورے کھان والے مجنواں خون دینے والے. بھائیو، محبت رسول جو ہے یہ اہم دین ہے. محبت رسول کے بغیر کوئی بھی عمل کیا جائے وہ ایسے ہی ہے جیسے بنجر اور شور والی زمین پہ آپ گندم ڈال دیں تو گندم کی انگوری نہیں بنے گی، پودا نہیں اگے گا. یہ ایسے ہی ہے کہ جس دل میں نبی کی محبت نہیں ہے، نبی کی عقیدت نہیں ہے، وہ کوئی بھی عمل کرے اس کا عمل رائے گا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. بھائیو، اللہ کا رسول آیا، ان میں آیا اور انہی میں سے آیا. جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا، آپ کا باپ بھی تھا، آپ کی والدہ بھی تھی، آپ کے بچے بھی تھے، آپ کے دادا بھی تھے، اور یہ سلسلہ آگے چلا. یتلو علیہم آیاتہ، یہ وہ اللہ کا رسول جو ہے ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، سناتا ہے. آج قرآن جو ہے بھائیو یہ کوہ صفا پہ کھڑا ہو کے آج بھی مجھے اور آپ کو پکار پکار کے یہ کہہ رہا ہے میرے ماننے والے کدھر گئے. یہ قرآن آج ہمارے گھروں میں سے نکل گیا. قرآن اس کتابی صورت میں میرے اور آپ کے گھروں کے اندر موجود ہے. ہم نے اس کو اوپر الماریوں کے اندر رکھ دیا ہوئے جزدان کے اندر لپیٹ کے. کبھی وہ وقت تھا گلیوں میں سے گزرتے تھے ہمارے بوڑھے دادا ابو، بوڑھی دادی اماں، نانا ابو، نانی اماں اور ہماری بوڑھی مائیں جب اس رے کی آواز سے قرآن پڑھتی تھیں، ایک عجیب ہی ترانہ سا جو ہے اس کی آواز آتی تھی، اس کی ایک عجیب ہی کیفیت ہوتی تھی. باوجود اس کے ان کے تلفظ صحیح نہیں تھے، خدا کی قسم کے اندر خلوص تھا. آج ہمارے تلفظ درست ہو گئے ہیں، ہم نے اعلیٰ قسم کی تجوید پڑھ لی ہے، ہماری زبان کی نوک سے قرآن کے الفاظ ادا تو ہو رہے ہیں. آپ نے میرے اور قاریوں کے قرآن پہ پڑھنے پہ کہہ دیا کیا بات ہے، آواز بڑی مزیدار تھی، سواد آ گیا، مزہ آ گیا، لیکن یہ اس زبان سے نیچے حلق سے اترتا ہی نہیں ہے. آج اگر لاؤڈ سپیکر نہ لگے تو منو جماعت پڑھاؤں تو تمہیں نماز با جماعت پڑھن کا سواد نہیں آتا. یہ گل ہے کہ نہیں؟ اب ہم نماز جو ہے وہ بھی عبادتاً نہیں بلکہ عادتاً پڑھتے ہیں. کبھی وہ وقت تھا اگر فجر کی نماز کے اندر، اگر فجر کی نماز میں حافظ صاحب سے اس وقت قاری نہیں ہوا کرتے تھے، حافظ ہوا کرتے تھے. حافظ صاحب سے تلاوت کم ہو گئی تو پیچھے بابا جی 87-88 سال تک کھلو کے کہنا ہوندا سی مولوی جی کی گل ہے، تمہیں پوری ضرورت نہیں آتی ہے تے اسی کڑا مر چلے ہیں، سانو قرآن سنن دا سواد آن ڈیا سی، تسی بند کر چھڑے. ایسی کیفیت تھی کہ نہ تھی؟ یتلو علیہم آیاتہ، میرا وہ نبی جو امت محمد پہ بالخصوص اور پوری انسانیت پہ بالعموم اللہ کی طرف سے احسان عظیم ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے ان کے سامنے. اور میرا پیارا نبی جب قرآن پڑھتا تھا یقین جانیے اس وقت فرشتے جو ہیں وہ بھی رشک کرتے ہوں گے، اور فرشتوں کی وہ آسمان کی اور جنت کی حوریں بھی رشک کرتی ہوں گی. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نماز کے اندر کھڑے ہو گئے. ایک صحابی آپ کے ساتھ آن ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے تلاوت شروع ہوئی. پہلا پارہ مکمل ہوا، صحابی رسول آپ کے ساتھ کھڑا ہے. ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پارہ مکمل کرنے کے بعد رکوع میں جائیں. صحابی بیان کرتا ہے کہ آپ نے دوسرا پارہ شروع کیا تو میں نے چاہا کہ آپ 2 پڑھ کے آپ رکوع میں جائیں گے. امام کل کائنات نے تیسرا پارہ مکمل پڑھنا شروع کیا، میں نے سمجھا کہ سورہ بقرہ پڑھ کے آپ جو ہے رکوع میں جائیں گے. امام کل کائنات نے سورہ بقرہ مکمل کی،
اور اس کے بعد آپ نے سورہ نساء کی تلاوت فرمائی، سورہ نساء مکمل پڑھی، پھر آپ نے سورہ آل عمران پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد رکوع فرمایا، اور پیچھے کھڑے ہونے والے نے یہ نہیں کہا کہ میری تو لتاں تھک گئیاں نے، ہوں تو اللہ کا شکر ہے، ہوں تو اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے امت محمد نو اور امت محمد دے علماء نو متفقہ طور تے اس فتوے تے اجماع کرنے دی توفیق دے دیتی ہے کہ مسجداں چ معذور لوگوں واسطے کرسیاں رکھ سکتے۔ ایک وقت وہ تھا کہ مسجد میں اور پیڑھی نہیں ہوتی، وہ بھی لینا مناسب نہیں سی، اور بلڈا جہاں ہوتا ہے نہ لیا جتنے بندے بہندے ہوتے سن، وہ بھی لانا نامناسب تھا، چاہے کہ کرسی آئے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ جو لوگ بیٹھ کر کے یا کھڑے ہو کر کے نماز ادا نہیں کر سکتے، ان کے لیے کرسی جو ہے یہ اجتہادی مسئلہ نکلا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی سے لوگ قرآن سننے کو ترستے تھے۔ آج میں اور آپ قرآن پڑھیں تو لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ تھانوں تے کم ہی کوئی نہیں۔ اصل گل یہ ہے ہوں قرآن نال محبت تھانوں بھی نہیں رہی تو جنی ہونی چاہیے سانوں بھی نہیں رہی۔ قرون اولا میں علماء کرام قرآن وہاں پڑھتے تھے جہاں مار پڑتی تھی۔ اج دا مولوی قرآن اتنے پڑھتا ہے جتھے جواب نو پراتا چ ملتا ہے۔ آج کا قاری قرآن وہاں پڑھتا ہے جہاں پہ لوگ جیب گرم کرنے والے ہوں۔ جب جیب گرم ہوگی پیسے خوب ملیں گے میری آواز بن جائے گی۔ قطعاً اس چیز کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا۔ میں پڑھ رہا ہوں، میرا سننے والا اس اوپر کائنات کا مالک سن رہا ہے۔ اور دنیا کے لوگ مجھ سے راضی ہوتے ہیں، ہوں نہیں ہوتے، جائیں جدھر جانا ہے، کائنات کا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو۔ دنیا کے لوگ ناراض ہو جائیں کیا بگاڑ لیں گے؟ خدا کی قسم جب تک یہ زندگی ہے زندگی پا کر کے جاؤ گے، پوری کائنات مل جائے۔ میرا پیارا نبی ہر نماز کے بعد یہ دعا کر کے امت کو بتا گیا اور امت کو درس دے گیا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ تو دینے پہ آئے کوئی روک نہیں سکتا، تو روکنے پہ آئے کائنات مل جائے دے نہیں سکتی۔ پوری کائنات کے بزرگ مل جائے، پوری کائنات کے بزرگ اور ولی کتب غوث پیر فقیر سب مل جائیں، اے اللہ کسی کو فائدہ دینا چاہے تو نہ دینا چاہے، یہ سارے مل کے بھی اس کو فائدہ نہیں دے سکتے۔ میں محمد عربی اپنے زبان سے اس چیز کا اقرار کر کے اپنی امت کو بتا رہا ہوں۔ یہ کس نے کہا؟ میرے اور آپ کے محبوب نبی نے کہا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جس کی زبان سے جب بھی نکلا اللہ کا قرآن نکلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا نبی جب بھی بولتا ہے اللہ کے حکم سے بولتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اور اگر پوری کائنات مل جائے کسی کو فائدہ دینے لگے تو نہیں دے سکتے، تو پھر مجھے کیا پڑی کہ میں کسی کی جیب پہ نظر رکھوں؟ کیا میرا ایمان اس پہ نہیں ہے؟ اس قرآن نے اگر مجھے عزت نہیں دلوانی پھر پوری کائنات عزت نہیں دلوا سکتی۔ کیا میں نے اور آپ نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان نہیں پڑھا کہ جس میں میرے اور آپ کے آقا مولا نبی کل کائنات نبی رحمت امام الہدیٰ والتقیٰ میرے اور آپ کے پیر و مرشد نے یہ ارشاد فرمایا کہ بہت ساری قوموں کو اللہ اس قرآن کی وجہ سے زمین کی پستیوں سے اٹھا کر کے اوج ثریا پہ پہنچائیں گے۔ بہت سے لوگ دنیاوی طور پہ اوج ثریا پہ پہنچے ہوں گے، اس قرآن سے دوری کی وجہ سے اللہ ان کو آسمان سے چٹان سے گرا دے گا، زمین کی پستیوں کے اندر گرا کر کے ذلیل رسوا کر دے گا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا چشم فلک نے اس کا مشاہدہ نہیں کیا؟ کیا آپ نے مذہبی زعماء اور سیاسی لیڈروں کے اندر اس کا مشاہدہ نہیں کیا؟ اور 90 کی دہائی میں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی مول لی تھی، اللہ نے در در پہ ٹھوکریں کھانے پہ مجبور کیا یہ کہ نہیں کیا؟ اور جنہوں نے سود کو حلال کرنے کے لیے عدالتوں کے دروازے راتوں اور دنوں کو کٹکھٹائے، میرے آپ کی غیرتوں کو خریدا اور ہم نے ان
کے حق میں ووٹ ڈال کر کے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کٹہرے میں کھڑا ہونے کے لیے عزم کر لیا؟ کیا ان کو ذلیل اور رسوا ہوتے ہوئے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ خدا کی قسم ان آنکھوں نے دیکھا۔ اور پھر ظاہری وہ مکڑی کا ایک جالا ہوتا ہے نا، مکڑی کا ایک جالا، اس طرح کی بیساکھیوں کے سہارے جینا جو ہے اللہ نے جینے پر مجبور کر دیا۔ میرا نبی تم میں احسان عظیم ہے، میرا نبی تمہیں قرآن بھی سنائے گا، میرا نبی تمہارا تزکیہ نفس بھی کرتا ہے۔ میرے آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایمان کی دعوت دی، کیا وہ غلاظتوں کے اندر لتھڑے ہوئے نہیں تھے؟ کیا شرک کی نجاستوں میں وہ غرق نہیں ہو چکے تھے؟ کیا شرک کی آلودگی کے اندر وہ بالکل یہاں تک نہیں سرتا پا بالکل غرق اور ڈوبے ہوئے نہیں تھے؟ بالکل غرق تھے۔ ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ہم کس زانی کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہم کس زانیہ کے سامنے سجدہ دے ہو رہے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے ان دو لوگوں کا قصہ اور واقعہ نہیں پڑھا جنہوں نے حرم کعبہ میں زنا کیا؟ نیلا اور عصاف نے، اللہ نے ان کو وہاں پہ پتھر کا بت بنا دیا، اور اس وقت کے لوگوں نے، اس وقت کے زعماء نے، اس وقت کے بڑے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ان دونوں کو ایک کو صفا پہ رکھ دیا جائے، ایک کو مروہ پہ رکھ دیا جائے، تاکہ حج کے دنوں میں یا پھر بیت اللہ کا طواف کرنے جو گردنواں سے لوگ آتے ہیں، جب صفا مروہ کی سعی کریں گے ان کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کریں گے کہ یہاں اس مقام پہ اس طرح کے گناہ کا ارتکاب کرنا جو ہے اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، آہستہ آہستہ وہ وقت بھی آیا کہ جب میرے اور آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، اس وقت لوگ ان کے سامنے سجدہ ہو رہے تھے۔ اس وقت نیلا اور عصاف جیسی غلیظ عورت اور مرد کے سامنے سجدہ کر کے کوئی بیٹیاں مانگ رہا تھا، کوئی بیٹے مانگ رہا تھا، کوئی دولت مانگ رہا تھا، کوئی دنیا کی عزتیں مانگ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں سے اٹھا کر کے ان غلاظتوں کے ڈھیر کو غلاظتوں کے ڈھیروں پہ ڈلوا دیا۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی تطہیر اور تزکیہ نہیں کیا؟ کیا وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر نہیں لٹکی ہوئی تھی؟ کیا وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر نہیں لٹکی ہوئی تھی جس کے بارے میں آپ نے فرمایا میں اپنے دادا جناب ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا ثمر ہوں؟ کیا ان کی تصویر وہاں پہ نہیں لٹکی ہوئی تھی؟ لٹکی ہوئی تھی۔ کیا جناب اسماعیل کی تصویر نہیں لٹکی ہوئی تھی؟ لٹکی ہوئی تھی۔ آج کا اگر مسلمان ہوتا، آج کے مسلمان کی ذہنیت سے اگر دیکھا جاتا تو اس کو یہ چاہیے تو کہتے وہ کیا ہونے جا رہا ہے، وہ زمین پہ گر جائے گی، اس کی بے ادبی ہو جائے گی، نہ جانے کیا ہو جائے گا، اور اتنی بڑی گستاخی کر دی، حضرت ابراہیم کی تمثیل زمین پہ گرا دی، حضرت اسماعیل کا مجسمہ زمین پہ گرا دیا، لات منات عزا کا مجسمہ زمین پہ گرا دیا۔ یہ کتنی بڑی توہین اور بدتمیزی ہے، استغفر اللہ اعوذ باللہ۔ آج کا مسلمان کہہ سکتا تھا، لیکن اس وقت کسی کو یہ جرت نہ ہوئی، کیونکہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے پیارے محبوب نبی کو اس کائنات میں بھیج کر مسلمانوں پر احسان عظیم فرمایا کہ میرا اور آپ کا پیارا محبوب نبی ہمارا اور پوری امت مسلمہ اور اس وقت کے بالخصوص مسلمانوں کا تزکیہ نفس کرنے آئے تھے، عبادت کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے اور باطنی اعتبار سے، ہر اعتبار سے۔ لہذا قرآن کے اندر ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور وہاں پہ بھی اللہ نے مومنوں کو مخاطب کیا، یہاں پہ کچھ منافق بھی اس کے مخاطب تھے اور کچھ اس وقت کے نئے نئے مسلمان بھی مخاطب تھے۔ نئے نئے مسلمان اس لیے مخاطب تھے تاکہ ان کے ایمان پکے ہو جائیں، قرآن کی یہ آیت سن کے، اللہ کا پیغام سن کر مضبوط ہو جائے، پکے ٹھکے لوہے کے لٹھ کر کے مسلمان بن جائے۔ اگر ان کو اپنا تن من دھن اسلام کے لیے قربان کرنا پڑے، کسی قسم کا دریغ نہ کریں۔ اور دیکھ لیں صحابہ کرام نے اپنے بچوں کی بھی قربانیاں دی، صحابہ کرام نے اپنی دولت کی بھی قربانیاں دی، صحابہ کرام نے اپنی جانوں کو بھی قربانیاں دی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ نبی کا پسینہ گرا وہاں پہ اصحاب رسول کی جانیں جو ہیں وہ قربان ہوئیں، انہوں نے جامع شہادت نوش کیا۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ یہ تیرا احسان عظیم ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا، اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اے اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو تو نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، اے اللہ اس پہ سجدہ شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے نعمتیں ملنے کے عوض جس طرح امت محمد کو اللہ کا شکر ادا کرنے کی تلقین کی ہے، تاکید کی ہے، یا آپ نے اپنے عمل سے ظاہر کیا اور واضح کیا ہے، اے اللہ اس طرح ہمیں سجدہ شکر اور جو تو نے ہم پر نعمتیں کی ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔